خوش آمدید listeners. Today I am going to start episode number 11 of آتش دلم از قلم سمرین شاہ. ہوک سر پلیز بتائیں، مجھے ملنا ہے اس سے. مجھے صرف ایکسکیوز کرنا ہے. میرا دوست ہے وہ، میں اسے ناراض کر کے پوری رات گزار چکی ہوں، مگر دن نہیں ہوک سر، دن مجھ سے گزارا نہیں جائے گا جب تک میں اس سے بات نہ کر لوں. پلیز پلیز. وہ فون پہ ہوک سے مخاطب ہوئی تھی، جو اس کی بات سن کر گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، کڈو وہ ٹھیک نہیں ہے، پلیز اسے پش مت کرو. میں نہیں چاہتا وہ تمہیں کچھ بھی کہے. زخمی قزان بہت خطرناک ہے، اس سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی اچھا ہے. مجھے فرق نہیں پڑتا سر، اگر وہ کچھ کہتا ہے وہ حق پر ہے. میں نے جو کہا غلط کہا، مجھے اس کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکنا چاہیے تھا. پلیز پلیز آپ بتا دیں. وہ فٹ پاتھ پہ چل رہی تھی. جب تک ہوک سر قزان کا پتہ نہیں بتاتے تو ایسے چلتے رہے گی ادھر ادھر. گرل ایک بات کہوں، مانو گی میری؟ جی سر کہیے. تم پلیز عالم فیملی کا اس کے سامنے دفاع مت کیا کرو. بے شک وہ غلط ہو، بے شک تمہاری نظروں میں بہت سے افراد کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہو، تم اسے کچھ مت کہا کرو. اس کے لیے تکلیف دہ بات ہے. کم سے کم وہ تم سے یہ توقع نہیں کرتا تھا. ہوک سر میں کبھی نہیں کہوں گی. مجھے بس وہ بتا کیوں نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہے. وہ کیوں کہہ کر گیا ہے کہ میں اس کی ماں کی قاتل ہوں. وہ یہ کیوں کہہ کر گیا ہے کہ عالم فیملی اس کی ماں کی موت کی ذمہ دار ہے. پلیز مجھے اندھیرے میں مت رکھیں. آپ ہی بتا دیں سر، کیوں وہ اتنا جذباتی ہو جاتا ہے جب اس کی ماضی کی بات کرتے ہیں. اس کا ماضی کچھ اچھا نہیں ہے، بس اتنا جان لو. بہرحال وہ اس نیک کے پاس اکثر جاتا ہے، لازمی وہیں گیا ہوگا. سبرینا نے آنکھیں بند کی. اس نیک کی مداخلت نہیں چاہتی تھی، مگر وہ کیا کرتی. ٹھیک ہے ہوک سر، سنیک کے گھر کا پتہ بھیج دیں. اس کے بعد 20 منٹ کی واک کرنے کے بعد وہ فیک پارک ٹیرس میں موجود ایک خوبصورت مگر مہنگی سی بلڈنگ کی طرف پہنچی تھی. اس نے دیکھا چند ایک مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں. اس نے اس طرف نظریں گھمائیں تو دیکھا تو سامنے ہی اسنیک کی بائک اور اس سے ہی آگے شاید اس کی گاڑی تھی. پورش 911، جس پہ سامنے ہی سانپ کا لوگو کے ساتھ بلزنگ بینڈیٹس کا نشان بنا ہوا تھا. وہ اس سے گزر کر آگے بڑھی تو دل ٹھہر گیا تھا. قزان کی ہارلی چمکتی دمکتی کھڑی تھی، لیکن ایک طرف اس کے سامنے کا منہ کا رخ دوسری طرف تھا، جیسے اسے پتہ چل گیا ہو سبرینا ناراض ہے اس سے. سبرینا آگے آئی. اس نے اس کی سیٹ پہ ہاتھ رکھنا چاہا مگر رک گئی. میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، آخر میں نے اس کا دل دکھایا ہے. ہارلی اب تک خاموش تھی. کچھ زیادہ ہی ناراض تھی یہ میڈم. مالک کے وفادار نہ ہو تو. مسکراہٹ دبا کر شیشے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا. لیکن میں منا لوں گی اسے، آخر کو میں اسے پیار جو کرتی ہوں. دیکھنا بہت خوش ہوگا. پہلے تو شاید کچھ نہ کچھ کرے گا میرے ساتھ، پر خیر جانے دو. اس کو تو 7 خون بھی معاف ہیں. ملتے ہیں ہارلی. وہ اس کے بعد سیڑھیاں چڑھ کر تیسری منزل پر آ کر سب سے آخری کونے میں پہنچی جہاں اسنیک کا فلیٹ تھا. وہ بیل بجانے لگی تو ایک دم سے اس نے دیکھا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا. اس نے ہینڈل گھما کر ساتھ میں ہلکی سی دستک بھی دی تھی. ارد گرد دیکھا تو شاندار صاف ستھرا فلیٹ میں کوئی بھی نہیں تھا. وہ آہستگی سے جلدی اندر داخل ہوئی تھی. کوئی ہے؟ وہ چلتے ہوئے اس طرف آئی. دیکھا تو خاموشی تھی. اس کے بعد دوسری سمت اسے آواز سنائی دی تھی. وہ چلتے ہوئے آگے آئی. سامنے ہی دروازہ کھلا ہوا تھا. اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں پاگل کو آج کیا تجسس ہوا تھا. دروازے کی طرف پہنچ کر اس نے ہلکا سا کھولا اور پھر بس سبرینا احمد کے قدم وہیں جم گئے جب اس نے نظارہ دیکھا تھا. گوش آئی مسڈ یو قزان. قزان ساکورا بستر پہ بیٹھا ہوا تھا، شاید سو کر اٹھا تھا، اور گرین جمپ سوٹ میں خوبصورت سی ڈرٹی بلونڈ بالوں والی لڑکی اس کو گلے لگائے تقریباً اس کی ایک ٹانگ پر بیٹھی ہوئی تھی اور قزان کو جوڑ سے بھینچا ہوا تھا، اور قزان کا بازو اس لڑکی کی کمر پر تھا. ریچل تم؟ سبرینا نے قزان ساکورا کا وہ بازو دیکھا. وہ بازو جو کچھ دن پہلے اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا، وہ بازو کسی اور کے گرد. تکلیف سے سبرینا تیزی سے پیچھے ہوئی. اس کی طبیعت عجیب ہو گئی. دل لگا کہ پیروں میں آ گیا ہو. دل پہ ہاتھ رکھ کر وہ مڑی اور لڑکھڑاتے ہوئے اس نے اپنی سسکی کو لبوں سے دبایا، مگر درد خود کو قابو میں نہ رکھ سکا اور پھر دردناک سی آواز کے ساتھ منہ سے نکلی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. قزان
اس کا کزان، کسی اور کا۔ وہ تیزی سے گھر سے باہر نکلی تھی۔ روتے ہوئے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہ سیڑھیوں کی طرف جا کر گرنے لگی تھی کہ کسی نے اسے تھام لیا۔ او سوری اینا، اینا کونڈا تم؟ اینا تم یہاں کیا؟ اینا کیا ہوا؟ اسنیک جو بلو جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں سبرینا کو سنبھالتے ہوئے سیدھا کرنے لگا تھا، ایک دم بکھری ہوئی سبرینا کو یہاں دیکھ کر شوکڈ رہ گیا تھا۔ وہ اندر وہ نہیں، وہ میرا ہے، میرا۔ انگریزی میں بولتی ایک دم رک کر بچوں کی طرح روتے ہوئے اردو میں بولنے لگی تھی۔ وہ اس کا ہے۔ اینا کیا؟ اندر کیا؟ اینا کیا بول رہی ہو؟ سمجھ نہیں آ رہی سویٹ ہارٹ۔ اسنیک نے اس کا چہرہ تھاما۔ وہ تو ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ میرا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ میرا ہے اسنیک، وہ میرا ہے۔ وہ بس یہی بولتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹا کر نیچے بیٹھتے چلی گئی تھی اور اسنیک تو بوکھلا گیا تھا۔ وہ گلے مطلب میں خاص نہیں تھی، مجھے لگا میں واحد۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر بری طرح سے رونے لگی۔ اسنیک تو ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ اینا کیا بولے جا رہی ہو؟ مجھے تمہاری زبان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اینا میری طرف دیکھو۔ اینا کونڈا تم غصے میں اچھی لگتی ہو۔ اس نے جھک کر سبرینا کے آنسو صاف کیے۔ سبرینا کی نظروں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہا تھا جب کزان اس لڑکی کے ساتھ، کزان کی باہوں میں وہ لڑکی موجود تھی۔ سبرینا کے منہ پہ ایک دم سے ہاتھ گیا تھا۔ اسنیک گھٹنے کے بل جھکا تھا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی کسی سے نظر نہیں ملانا چاہتی تھی، مگر یہ اسنیک جا ہی نہیں رہا تھا۔ تم بول کیا رہی ہو؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ اس ساکورا نے تو کہیں پھر سے تم سے بدتمیزی نہیں کی؟ مجھے بتاؤ اینا، میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ اس وقت تم اپنا منہ توڑاؤ، تم اس سے زیادہ تنگ کر رہے ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے اسے آنکھیں دکھاتی بولی۔ اس کی سرخ ہیزل براؤن آنکھوں کو مبہوت ہو کر دیکھنے لگا۔ اگر تمہیں اس سے خوشی ملتی ہے تو میں توڑ آتا ہوں اپنا جبڑا، مگر تم رو تو مت۔ یہ ٹیٹوڈ بائیکر، جس کی زبان ہر وقت طنز زہر میں ڈوبی ہوتی، ایک دم اسے دیکھتا تو شوکڈ ہی رہ جاتا۔ تم یہاں کر کیا رہی تھی اینا؟ اس نے لازمی بدتمیزی کی ہے نا؟ اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ ٹھہرو، ایک تو ریچل بدتمیز اسے روک نہیں سکی۔ سبرینا کا دل ڈوب گیا۔ تو اسنیک بھی اس کی گرل فرینڈ سے واقف تھا، ظاہر ہے۔ پھر وہ اتنے فری ہو کر ایسے ہی تو گھر میں نہیں گھوم رہی تھی۔ ہاں، وہ ریچھ کیسے روکتی اسے؟ بندریا کی طرح چمٹی ہوئی تھی۔ جاؤ دیکھ آؤ رومانٹک فلم۔ وہ غصے سے آنسو رگڑتی ہوئی نیچے غصے سے جانے لگی۔ اسنیک جو اٹھ کر اس طرف جا رہا تھا، ایک دم سبرینا کے غصے میں کچھ کہنے پر اور نیچے جانے پر اس نے کزان کو سنانے کا ارادہ ترک کیا اور اس کے پیچھے گیا۔ قاتل، کسی کی قاتل بنوں نہ بنوں، اس کی اور اس منحوس لڑکی کی لازمی بنوں گی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ جھکتی ہے میری جوتی، معافی میرے سگے بھی نہ مانگے۔ ایک ایک کو دیکھ لوں گی۔ وہ ایک دم رک گئی۔ کوئی کلاس ریپیئر والے ایک گھر سے گزر رہے تھے۔ وہ نچلے فلور پہ آ گئی۔ اسے ٹھہرنا پڑا۔ اینا بات سنو۔ اینا ڈارلنگ، سبرینا کا دماغ گھوم گیا۔ دل کیا یہ کانچ کا بڑا سا شیشہ اپنے اور اسنیک کے بیچ حائل کر دے، لیکن اس میں اسنیک کا کیا قصور تھا؟ وہ بیچارہ اتنا اچھا ہے، اصلی پلے بوائے، اصلی فلرٹ تو وہ اوپر ہے، ہافو لڑکا۔ راستہ کلیئر ہوا تو وہ اسنیک کی سنے بغیر تیزی سے چلنے لگی۔ ارے لڑکی سنو تو، شٹ۔ سبرینا کی نظریں ایک دم ہارلی پر گئی۔ ابھی تک نخرے سے منہ کیے کھڑی تھی۔ نخرا تو چیک کرو اس کا۔ وہ سیدھا اس کے پاس آئی۔ وہ اوپر تمہارے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے اور تم مجھ سے منہ موڑ کر کھڑی ہو۔ ہارلی کچھ نہ بولی۔ ہاں، میرے پہ کیسے یقین آئے گا؟ ٹھیک ہے، میں تڑپی ہوں نا، تو وہ بھی سکون میں نہیں رہے گا۔ اس نے اپنے بیگ سے کچھ تلاش کرنا چاہا تھا۔ اینا کیا ہوا؟ تم اس بائک سے کیا بات کر رہی ہو؟ اس نے ایک چلتے ہوئے اس طرف آیا تھا۔ دیکھا تو سبرینا اب رونے کی بجائے سخت تپی ہوئی لگ رہی تھی اور غصے سے بیگ میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کوئی ٹیکسی منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ چلو تمہارے پاس کوئی چھوٹا سا کٹر ہے؟ سبرینا نے ایک دم اسے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ کٹر؟ اس کا کیا کرنا ہے تم نے؟ اس کی بات کاٹی گئی تھی۔ ہاں یا نہیں؟ وہ تیزی سے بولی۔ اسنیک نے ناسمجھی سے جیب سے چھوٹی سی فلپر والی چھری نکالی تھی۔ مجھے مار وار کر نہ چلی جانا، اسنیک نے مصنوعی ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ ادھر لاؤ۔ سبرینا نے اسے کھولا تھا۔ اس کے بعد ہارلی کی طرف بڑھی۔ اسنیک سمجھ گیا وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ اینا نو۔
اینا نہیں، وہ اس معاملے میں تمہیں واقعی جان سے مار دے گا۔ اگر اس نے اس ڈائن کو بیٹھایا تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ اس نے اردو میں کہہ کر ہارلی کے ٹائر کے پچھلے ٹائر کو ذرا زور لگا کر ہلکا سا کٹ لگا دیا تھا۔ اسنیک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ پاگل لڑکی، تم نے شیر کا پنجرہ کھول دیا ہے۔ او شٹ، ایسا کیا کیا ہے اس نے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کازان ساکورا کو بھی اپنی دوائی چکھنی چاہیے۔ اس نے اسنیک کو اس کا بلیڈ دیا تھا اور اس کے بعد چل پڑی۔ اسنیک کے پاس بائک کے بجائے گاڑی کی چابی موجود تھی۔ وہ سیدھا اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا اسے بلانے لگا تھا۔ اینا، آؤ میرے ساتھ، مجھے بات کرنی ہے۔ سبرینا رک گئی، مڑ کر اسنیک کو دیکھا۔ نگاہوں کے سامنے وہ منظر آیا جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ کے بکھر رہی تھی۔ گہرا سانس لے کر وہ اس طرف آئی۔ اسنیک کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا مگر کچھ نہیں کہا کہ کہیں محترمہ پلٹ ہی نہ جائیں۔ سین چینج۔ ایک اور، بلکہ پوری بوتل لے آؤ، سبرینا گلاس لیتے ہوئے بارٹینڈر کو کہتے ہوئے 20واں گلاس ختم کر چکی تھی۔ بارٹینڈر نے اسنیک کو دیکھا جو اسکوچ پیتے ہوئے حیرت سے سبرینا کو دیکھ رہا تھا، جو سخت غمگین لگ رہی تھی اور اپنا غم کوکا کولا سے ختم کر رہی تھی۔ عجیب لڑکی تھی۔ ہچکی لیتے ہوئے اس نے گلاس ختم کر کے رکھا تھا۔ پہلی لڑکی دیکھی ہے جو کوکا کولا پینے سے نشے میں مبتلا ہے، وہ بھی مجھ سے زیادہ۔ سبرینا نے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم مردوں کو پینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم لوگوں کے خون میں نشہ بھرا ہے۔ جہاں لڑکی دیکھی بہک گئے، اور جو غم کوکا کولا اور لیس کے چپس، وہ بھی نمکین والوں کے ساتھ غم ہلکا ہو سکتا ہے، وہ تم لوگوں کے اس مشروب میں کہاں؟ بڑی بوتل پہ سبرینا نے کیپ کھولا تھا اور گلاس میں ڈالنے کی بجائے وہ پینے لگی۔ اس نے ایک منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی، شوگر کی مریضہ اس عمر میں بن جاؤ گی؟ بننے دو، بلکہ مر ہی جانے دو۔ اسے تو پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ کیسے ہوگی؟ اس نے وعدہ کیا تھا، وہ جھوٹا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا۔ ایک تو تم یہ زبان کیوں تبدیل کر لیتی ہو؟ لگتا ہے مجھے تمہاری زبان سیکھنی پڑے گی۔ ضرور مجھے گالیاں دے رہی ہوگی۔ سبرینا نے ہاتھ کی پشت سے منہ صاف کیا۔ تمہارا نام ہی اسنیک ہے، تمہیں گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسنیک نے اسے گھورا تھا۔ اسنیک میری قابلیت پہ نام رکھا گیا ہے، حالانکہ اس کا نام اسنیک رکھنا چاہیے تھا۔ تم خوامخواہ بدنام ہو۔ سبرینا نے بوتل گال کے ساتھ ٹکائے بے انتہا معصومیت سے کہا۔ اسنیک اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے 1 منٹ کو کھوسا گیا تھا۔ بہت ہی کوئی پیاری لڑکی ہے۔ تو تمہیں لگتا ہے میں اچھا ہوں؟ اب زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں۔ اچھے تو صرف ہوک سر اور بلیک سر ہیں، دیکھنے میں کتنے ڈراؤنے لگتے ہیں مگر اخلاق میں سب سے آگے۔ ویسے تمہارا اصلی نام ڈینیل ہے تو باقی سب کے نام بھی یقینا اصلی نہیں ہو سکتے، اسنیک نے سپ لیتے ہوئے کہا۔ ہوک کا نام جیڈ برائسن ہے، لیکن کاغذ اور سب جگہ اب ہوک کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ بلیک کا اصلی نام ایرک مونروئے ہے، لیکن بلیک مونروئے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گرلر کا نام گریسن والیس ہے اور جوش کا نام تھومسن نلڈاز۔ سبرینا بڑے غور سے نام سن رہی تھی، پھر بولی تھی، توبہ، اتنے مشکل نام۔ ایرک ویسے پیارا نام ہے، اسنیک نے منہ بنایا تھا۔ ڈینیل لارا ٹپیکل نام ہے ویسے تمہارا، اسی لیے چڑ ہوتی ہے تمہیں۔ سبرینا اب سامنے باؤل سے برف گلاس میں ڈال رہی تھی۔ 1 2 3، کچھ ایسا ہے، وہ خشک لہجے میں ڈرنک ختم کرتا ہوا بولا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ہوک کے کلب میں موجود تھے۔ کلب تو رات کے ٹائم ہی کھلتا تھا، صبح کے وقت تو صفائی ہوتی تھی۔ وہ سبرینا کو یہیں لے کر آیا تھا کہ وہ آرام سے اپنا غم ہلکا کر سکے گی، لیکن سبرینا نے اس کی ساری غلط فہمی دور کر دی تھی۔ چاہے زخم سے چور کیوں نہ ہو گئی ہو، شراب کا ایک بوند اپنے حلق میں نہیں اتارے گی۔ البتہ کوکو کولا سے ہی ضرور ہائی لگ رہی تھی۔ تمہاری زندگی میں کتنی لڑکی آئی ہیں اس نے؟ اصل معنی پوچھو گی تو تم پہلی ہو۔ سبرینا برف اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے آنکھیں گھمانے لگی تھی۔ مجھے شک پڑ رہا ہے یہ کوک کی بوتل میں کسی نے اصلی کوکین تو نہیں ڈال دی؟ سبرینا نے برف منہ میں ڈال کر سامنے چھوٹی بن پہ نشانہ مار کر پھینکی۔ جب کامیاب ہو گئی تو تالی ماری تھی۔ میں نے کوک تو نہیں، البتہ ماری جوانا ضرور ٹرائی کی ہے۔ اب اسنیک کا سر گھوم گیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تم ڈرگس؟ تم کب سے ڈرگس؟ اینا جوک ہے نا یہ؟ نہیں، میں نے ایک شاٹ لیا تھا، لیکن دھواں باہر کی بجائے اندر لے گئی۔ تمہارے پاس جوائنٹ ہے؟ میں اب کی بار کوشش کروں گی۔ تم نے ساکورا سے جوائنٹ لی تھی؟ سبرینا نے کوک اب گلاس میں ڈالی۔ زبردستی پلائی تھی ڈیئر کہہ کے۔ میرا تو سر گھوم گیا تھا، لیکن اب دل کر رہا ہے کہ پیوں۔
اس ڈائن کی شکل ہٹے۔ اسنیک اس سے پہلے کچھ کہتا اس کا فون بجا تھا، دیکھا تو اس کی بہن کا تھا۔ اسنیک نے فون اٹھایا۔ ہاں پرنسس، ایک فرینڈ کے ساتھ باہر ہوں۔ کزان اٹھ گیا۔ سبرینا ایک دم سے چوک پڑی تھی۔ یہ کیا بک رہا ہے؟ سین چینج۔ ریچل، تم کب آئی؟ اور میری ٹانگ، پلیز، اب تم بچی نہیں ہو، کافی بھاری ہو گئی ہو ویسے۔ کزان نے ایک دم بازو ہٹا کر اسے پرے کیا۔ وہ ابھی تک نیند میں مبتلا اور اوپر سے ڈرگس اور ووڈکا نے تو اور بھی دل خراب کیا تھا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ اٹھا ہے اور ایک دم سے چیختی ہوئی کوئی اس کو گلے لگائے اس کی ٹانگ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے اس کو پکڑا تو دیکھا تو اسنیک کی چھوٹی بہن ریچل تھی۔ یہ کب آئی؟ ریچل نے منہ بنایا تھا۔ تم ابھی تک ویسے ہی سڑو ہو نا ہافو، میں نے اتنے پیار سے تمہارا استقبال کیا، تمہیں ذرا بھی میرا خیال نہیں۔ ویسے تم پراپر داڑھی رکھ رہے ہو، تمہیں بہت سوٹ کر رہی ہے۔ اس نے کزان کے چہرے کو چھوا۔ کزان نے ہاتھ پرے کیا تھا۔ یار ریچل، گرو اپ۔ سنگاپور سے واپس آ کر اور ہی دماغ خراب کر لیا ہے۔ اف میرا سر، صبح تک ٹھیک تھا، سو کر کیوں پھر رہا ہے یہ؟ لازمی جوائنٹ کی بارش کرتی ہوگی۔ میں آ گئی ہوں نا، اب کوئی ٹینشن نہیں۔ اچھی سی کیمومائل کی چائے بناتی ہوں، انگلش مفن بھی تیار کرتی ہوں۔ اوف گوش، کزان تم میرے ساتھ سنگاپور چلتے، اتنی خوبصورت جگہ میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ کزان نے سر جھٹک کر کمبل اپنے گرد سے اٹھایا تھا۔ جدھر تم ہوتی ہو وہ جگہ بھی جہنم سے کم نہیں ہوتی۔ ریچل نے منہ بنایا تھا۔ شکایت لگاتی ہوں میں آپ کے بھائی سے۔ ویسے یہ بھائی کدھر چلے گئے؟ کہہ رہے تھے کہ گاڑی میں کچھ رہ گیا ہے اور صحیح سے پارک کرنے جا رہا ہوں، غائب ہی ہو گئے۔ فریش ہو جائیں کزان صاحب، میں کپڑے نکال دوں؟ ہاں، میں ملکہ الیزابیتھ کا پوتا ہوں نا، اور تم میری میڈ، جو میرے کھانے کے ساتھ میرے کپڑے تک کی بھی ذمہ داری اٹھائے گی۔ پتہ ہوتا کہ تم مصیبت نے آج آنا ہے تو آج اسنیک کے گھر نہ آتا۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑی اور بنا اس کی سنے واش روم میں گھس گیا تھا۔ کھڑوس کا کھڑوس، مگر جچتا بھی ہے اس پر۔ پتہ نہیں تھا ہافو اتنے پیارے ہوتے ہیں، یہ تو اور ہی پیارا ہو گیا ہے۔ اب تو واپس آ گئی ہوں، مجھے بھگا نہیں سکو گے۔ کزان شیشے کی طرف آ کر اپنے ہاتھ دھونے لگا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا کہ ایک دم اسے پیچھے روکی نظر آئی۔ ایک دم گھوم کر پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ آئینے کو دیکھا تو وہاں نہیں تھی۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ خود سے بڑبڑایا۔ جھک کر پانی کے چھینٹے منہ پر مارے تو اس کے کانوں میں آہٹ کے ساتھ ہلکی سی آواز سنائی دی، آئی ڈیئر یو کزان۔ کزان ایک دم سے پیچھے ہوا، مڑ کر دیکھا، کہیں مرور تو نہیں گئی اور بھوت بن کے مجھے ڈرا رہی ہے۔ اس نے دوبارہ جھک کر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ میں کزان، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کا غصہ، آپ کی نفرت کو کیسے ختم کروں تاکہ کل کو اس نفرت کا نشانہ میں بھی نہ بنوں۔ محبت سے زیادہ نفرت میں طاقت ہے کزان، یہ سب کچھ تباہ کر دیتی ہے، یہ ارد گرد لاوے کی طرح پھٹ کر ہلا دیتی ہے سب کچھ۔ غصے سے کزان نے سنک پہ مکہ مارا تھا۔ اسٹاپ اٹ، درس پہ درس، درس پہ درس، ان کو کچھ مت کہنا۔ ہوک صحیح کہہ رہا تھا، سو کر تو اور طبیعت خراب ہوتی ہے۔ مجھے ووڈکا کے ساتھ پلس نہیں لینی چاہیے تھی۔ سوری اوکاسان، آئی ایم ریئلی سوری، مگر وہ بھی آپ کی قاتلوں میں شامل ہو گئی ہے۔ وہ اب جھک کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے عالم فیملی کو ڈیفینڈ کیا۔ اس نے کہا وہ صحیح ہے، میں برا ہوں، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس نے تمہیں ڈیفینڈ کیا مسوکو۔ اوکاسان کی آواز پہ کزان نے دیکھا، وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اوکاسان اداسی سے مسکرائی تھی۔ جانتی ہوں اس نے ایسا کیوں کیا، تاکہ تم لوگوں کی بد دعا اکٹھی نہ کرو۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے انہیں سن رہا تھا۔ مگر اوکاسان، اس نے عالم فیملی کو برا نہیں کہا، وہ ان کو جو آپ کے قاتل ہیں۔ اس نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے اوکاسان، آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اتنے چھوٹے تو جانور کو پکانے کے لیے بھی بے رحمی سے نہیں کیے جاتے جتنے آپ کے۔ وہ سر پکڑ کر رو رہا تھا۔ اوکاسان، انہوں نے آپ پر گھٹیا الزام لگایا، آپ کو نکال کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے۔ میں نے دیکھا تھا اوکاسان، میں نے دیکھا تھا، اس سبرینا نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے اس کا برین واش کر دیا ہے۔ موسوکو، میرے موسوکو کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، میں اچھی جگہ پہ ہوں۔ کزان، میرا پھول، ادھر آؤ۔ اوکاسان نے اس کے گرد بازو پھیلائے تھے۔ کزان اس وقت 14 سال کا بچہ بن گیا تھا۔ میری جان، میں بہت خوش ہوں، میں تمہارے بابا کے پاس ہوں۔ تم روتے کیوں ہو؟
تم تو بہت بہادر ہو، بابا کو تکلیف ہوگی۔ وہ جیپنیز میں اس کے بال سہلائے سہلائے بول رہی تھی۔ اوکسان اسے نہیں پتا، وہ بہت بے وقوف ہے، میں اسے بچا رہا تھا ان سے۔ میری ممکن کوشش ہوتی تھی کہ وہ ان سے دور رہے، مگر وہ نہیں سنتی۔ وہ بہت بدتمیز ہے، ہر وقت ان کی سائڈ لیتی ہے، اس سے کام کرواتے ہیں، اسے پڑھا بھی نہیں رہے، اس پہ پابندی بھی لگاتے ہیں اور اب اسے گھر سے بھی نکال رہے ہیں۔ وہ انہیں پھر بھی اچھا کہتی ہے۔ میں نے اس کی مدد کی تھی اوکسان، میں اسے ان سے بچا رہا تھا، لیکن وہ سمجھتی نہیں ہے، وہ میری نیت پر شک کرتی ہے۔ وہ بہت بہادر ہے مسکو، آخر میرے بیٹے کو ڈیل کرنا اتنا آسان ہے، تمہارے اتنے مشکل ڈیر تو پورے کرتی ہے۔ کوئی بہادر نہیں ہے، بزدل ہے، اگر بہادر ہوتی تو ایسے نہ کہتی۔ اب وہ مجھ سے دور ہو جائے گی اوکسان، جیسے آپ چھوڑ کر چلی گئی تھی، روکی بھی چلی جائے گی۔ تمہیں سب چھوڑ کر جا سکتے ہیں کزان، مگر وہ نہیں جائے گی۔ وہ جائے گی، اور اگر اسے پتہ چل گیا، اگر اس نے میرے ماضی کی تصویر دیکھ لی، اوکسان وہ ڈسگسٹڈ ہو جائے گی۔ اوکسان وہ پھر مجھے ویسے نہیں دیکھے گی۔ مجھے الجھن ہوتی ہے، مجھے نفرت ہوتی ہے خود سے۔ وہ نہیں سمجھے گی۔ مجھے اس کی سوچ، اس کی نظروں کی پرواہ ہے۔ میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ مجھے زہر لگتی ہے وہ، مجھے ہر کوئی زہر لگتا ہے۔ مسکو، میرے بچے، اس کا درد یاد کرو۔ اس کا درد یاد کرو گے تو اپنا درد کم لگے گا۔ تم اس کے غم کو سوچو۔ کزان اب چپ ہو گیا۔ اب اس کے آنسو، اس کی وحشت سب تھم گئی تھی۔ ہاں، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا ظلم تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کی تو ساری دنیا لٹ گئی تھی۔ اس سے تو اس کا سب کچھ چھین لیا گیا تھا، تو وہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ کس بات کا غم منا رہا ہے؟ ہم منائے تو اس کا منائے، وہ تو اس سے بھی بہادر اور مضبوط ہے۔ وہ بجلی کے جھٹکوں سے گھبرا رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ وہ تکلیف دہ منظر جب کزان کی آنکھوں کے سامنے آئے تو کزان نے آنکھیں بند کر لی۔ ٹارچر شدہ منظر نظروں کے سامنے آ کر اس کی بولتی بند کروا گئے تھے۔ اس کا غم اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا، دانے برابر۔ وہ کوئی نہیں، وہ خود کہہ رہا تھا۔ اور سبرینا کے الفاظ پڑھا کرو چندا، ان میں شفا ہے۔ ہاں، اپنی روکی کے الفاظ پڑھا کرو، تم سب بھول جاؤ گے، اوکسان کہہ رہی تھی۔ کزان نے آنکھیں کھولی تھی، اوکسان وہاں نہیں تھی۔ اس نے دیکھا ریچل اس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی کہ اس کا فون بج رہا ہے۔ سیدھا ہو کر اس نے شیشے کی طرف دیکھا، پھر چھوٹا سا ٹاول ساتھ کیبنٹ سے نکال کر منہ صاف کیا۔ اوکسان کی باتیں بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ کچھ زیادہ ہی نشے میں تھا۔ اوکسان یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ روکی کے الفاظ پڑھا کروں؟ روکی کون سا رائٹر، شاعر یا خط لکھتی ہے؟ بس ایک دو نوٹ، وہ بھی ٹیڑھی میڑھی رائٹنگ میں لکھتی ہے۔ کزان اب ٹھہر گیا۔ اکثر جب اس کے اندر بے چینی ہوتی تھی تو وہ روکی کے الفاظ پڑھ کر کیوں خود میں ٹھہراؤ محسوس کرتا تھا۔ اس سوچ سے باہر آیا تو ایک دم ریچل سے ٹکرایا۔ ریچل نے اس کے بازو پکڑ لیے تھے۔ کزان نے منہ بنا کر سائڈ پر کیا۔ کیا آفت آ گئی ہے؟ چھپکلی کی طرح چپکی چلی جا رہی ہو جب سے آئی ہو۔ ریچل نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ بھائی کے ساتھ رہ کر تمہاری زبان بھی ان کے جیسی ہو گئی ہے۔ ویسے بھائی کلب میں ہے، تمہارا پوچھ رہے تھے، اور یہ تشو کا فون تھا۔ کزان ایک دم چونک کر اٹھا، پھر سر جھٹکا۔ ضرورت کے ٹائم یا مصیبت کے ٹائم ہی کال کرتی تھی یہ ڈائن۔ کر دی ہوگی شکایت روکی نے۔ اس سے پہلے اپنی جیکٹ اٹھاتا اسی وقت ڈائن کا دوبارہ کال آ گیا تھا۔ کزان نے فون کان سے لگایا۔ بکو، لگا دی محترمہ نے شکایت؟ شکایت؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ سبو کی؟ متشمہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اوہ، ستی ساوتری نے کوئی نہیں لگائی۔ خیر، ضرور اس کا سوجا ہوا بھوتا دیکھ کر تم نے مجھے سنانے کے لیے کال کی ہوگی، یا پھر اس پاگل کا مذاق اڑانے کے لیے لیکچر دینا ہوگا۔ تو میں بتا دوں، مجھے مجبور نہ کرو کہ تمہیں میں پاگل خانے داخل کرا دوں گا اور اسے جیل میں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تم سے ملنا ہے، ضروری بات کرنی ہے۔ بتا تو رہا ہوں، مجھے اس کے حوالے سے کوئی لیکچر نہیں سننا۔ کزان، تمہارے بھلے کے لیے پلیز بالکنی کیفے آ جاؤ، بہت سیریس معاملہ ہے۔ اچھا سا ناشتہ کرواؤ گی تو آ جاؤں گا۔ اسے لگا متشمہ کہے گی دفع ہو جاؤ، لیکن وہ مان گئی۔ ٹھیک ہے۔ فون بند کیا اور باہر آیا۔ دیکھا تو ریچل کافی بنا رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ رک گیا۔ ریچل، ایک بات تو بتاؤ، تم سنگاپور سے آئی ہو یا پاکستان سے؟ ریچل ایک دم ماتھے پہ پل ڈالے سوچ میں بولی تھی۔ کیوں؟ تم کب سے دوسروں کی ٹو میں رہنے لگی؟ سو جاؤ، آنکھیں تو کہیں گم ہی ہو گئی ہیں۔
बस रेचल को बेचैनी में डालकर साकोरा साहब चल पड़े। नीचे आया, अपनी बाइक को मुस्कुराकर देखते हुए इसकी आधी टेंशन दूर हो गई। आज खुली अमीरों की फिजाओं में कैसा महसूस हो रहा है हार्ली। एकदम वो हार्ली से बोलते हुए बाइक सीधी करने लगा तो देखा तो इसका दिल बंद होने के करीब हो गया। इसने एकदम हार्ली को सेट करके झुक के देखा। पहले तो वो देखता रहा, फिर जो कज़ान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया कि हद नहीं थी। इतनी बड़ी जुर्रत, इतनी बड़ी गुस्ताखी आखिर किसकी हिम्मत हुई है कि इसकी हार्ली को किसी ने छूने की भी हिम्मत की। बस वो तो आज इसके टॉर्चर सहने को तैयार हो जाए। इसने दांत पीसते हुए अपना फ़ोन निकाला, जहां हार्ली पे इसने स्पाई कैमरा लगाया हुआ था। फ़ोन से ऐप खोलकर इसने 1 घंटा पहले चेक किया कि किसने ये इतनी बड़ी हिम्मत की है, इतनी बेरहमी से हार्ली के टायर को चीरा है। और 1 घंटे की रिकॉर्डिंग से इसके तो 14 तबक रोशन हो गए। ये कारनामा किसी और ने नहीं, रॉकी ने अंजाम दिया था। वो गुस्से से आंसू समेत बड़बड़ाती पूरी डायन लग रही थी। इस डायन को इस छुरी से ज़िबा कर देगा रॉकी। इस लड़की को जान से मार दूंगा और तुम देख लेना। आस्तीन का सांप निकली। बड़ा इसरार कर रहे थे कि बैठा दो, तुम्हारी सगी बनेगी। अब तुम देखना। पहले तो ओकसान की वजह से बख्श देता था, मगर अब नाक न रगड़े मेरे आगे तो मेरा नाम भी कज़ान साकोरा वाजिद नहीं। इसने सीधा फ़ोन अपने गैरेज में जैक को मिलाई थी ताकि इसकी हार्ली का जल्द अज जल्द इलाज करवाया जाए। फिर वो ऊपर से स्नेक की बाइक की चाबी लाया। छोड़ेगा तो स्नेक को भी नहीं, जिसने हार्ली को बचाने की कोशिश भी नहीं की। शुक्र था इसकी बहन रेचल भी नहीं थी, वरना सारा गुस्सा इस बेचारी पर निकल जाता। दिल तो कर रहा था रॉकी की गर्दन मरोड़ दे। आज तो इसने अपनी दादी का रूप अपनाया हुआ था। दादी इस वक्त इस रूप में इसे देखती तो इनका सीना फख्र से चौड़ा हो जाता। सीन चेंज। ब्लैक अंदर आया तो एकदम शोर पे इस तरफ मुतवज्जा हुआ। मेरी 2 गोटियां अंदर और 2 बिल्कुल करीब हैं। बस मेरे इनाम की तैयारी रखो सब। ब्लैक लाउंज के एक सोफे की तरफ आया, जहाँ पे स्नेक जोश और गिरलर के साथ पुरजोश से लाल शरबत पीती, जीत से हाथ लहराकर नाचती सबरीना थी। सबरीना, ये यहाँ क्या कर रही है? स्नेक संजीदगी से सबरीना के सामने बैठा। इस खेल को समझने की कोशिश कर रहा था जिससे सबरीना ने मुतारुफ करवाया था। ये चीटिंग है। हमने इस खेल को समझा नहीं और तुम 2 दफ़ा जीत चुकी हो। हम कोई इनाम नहीं देंगे, हमारा खेल जीत के दिखाओ। सख्त टेंशन भरा माहौल था। जोश ने डाइस फेंका तो इसके 2 बार 6 आने के बाद 3 आया तो इसने शोर से यस कहा। इसके बाद इसने फिर बड़ी महारत से सबरीना की तीसरी गोटी को निकाला। सबरीना का मुंह खुल गया। इसने एक मुस्कुराया था। क्या हो रहा है भाई, ये कौन सी पार्टी हो रही है? अब बोलो लड़की, हम आयरन ब्रू पीते हैं। तुम्हारे इस मीठे लाल शरबत से दिमाग ही जम सकता है। जो शरारत से आयरन ब्रू के बजाय वो लाल शरबत ही पी रहा था। ओ ब्लैक, देखो बड़ी ज़बरदस्त और गंभीर सूरत हाल है। मुझे लगता है इस दफ़ा मोहतरमा हार जाएगी। सबरीना ने इसे घूरा। फिक्र मत करो, सबको डस कर जीतूंगी। मेरी 2 गोटियां तो अंदर हैं। ये कोई बोर्ड गेम देखने में लग रही है। और ये खा पी क्या रहे हो? मोहतरमा के गम में शरीक होने के लिए चीयर अप करने आए थे। हमने कहा बियर पीने की रेस लगाएंगे। ये तो स्नैक समेत हमें पाकिस्तानी दुकान ले गई। इधर के स्नैक्स और शरबत उठाए हैं, ये लाडू भी। वैसे यार ये शिट बहुत कमाल की है। गर्ल तो 3-4 मुंह में चिली मिली डाल भी रहा था। सबरीना ने इससे बाउल लिया। ये शिट नहीं, ये चिली मिली है और ये लाडू नहीं लड्डू हैं। आए ब्लैक सर, अब आप गौर करके बताएंगे कि कौन चीटिंग कर रहा है। और वो चीटिंग यकीना हमने आपसे सीखी है मोहतरमा। मेरी पूरी नज़र है इस पर। लड़कों, इसकी हरकत पे होशियार रहना। साकोरा सही कहता है, इतनी भोली भी नहीं है। इसने एक बोला था। सबरीना के माथे पे गहरे बल आए थे। वो तो जैसे बड़ा दूध का धुला है। कम से कम मैं इसकी तरह 2 चेहरे लिए तो नहीं फिरती। अब तो बख्श दो यार इसे। तपाया भी तो तुमने बहुत था इस बेचारे को। गिरलर अब जूस पी रहा था। ये तुम लोग पी क्या रहे हो? ब्लैक पूछे बगैर न रह सका। कहती है आयरन ब्रू से बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं 10 किलो चीनी को क्रश करके पी रहा हूँ। जोश ने सर को ज़ोर से झटका था। सबरीना ने साइड पर पड़े टेबल से जग उठाया था। रूह अफ़ज़ा, दिल व दिमाग रिफ़्रेश हो जाता है। ये हम लोग रोज़े में पीते हैं।
میں تو ویسے بھی پیتی ہوں، ساری ٹینشن دور ہو جاتی ہے، امی بنا کر دیتی تھی مجھے۔ پئیں بلیک سر، اور اگر تمہیں اتنا ہی برا لگتا ہے تو پی کیوں رہے ہو؟ اس نے نئے گلاس میں بلیک کو پکڑا دیا تھا۔ ہم تو تمہارا دل رکھ رہے ہیں، بلکہ یہ دل تو میں صرف رکھنا چاہتا ہوں، اسنیک نے اپنے سنہرے مائل بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ہوک نے سپ لیا اور ایک دم سے اس نے گلاس ہونٹوں سے پیچھے کیا تھا۔ شٹ، بہت زیادہ میٹھا، لیکن ٹھنڈک ہے اس میں۔ لیکن آئرن برو والی بات نہیں ہے نا، جوش بولا تھا۔ اوف، ایک تو تم اسکوٹش لوگوں کو کیا دیوانگی ہے آئرن برو سے، بس ٹھیک ہے، اس کو میں بڑے مزے سے پیتی ہوں، ایسے جیسے میں ویمپائر ہوں، اور خون پی کر اپنی مکار لک دے کر دل ہی دل میں خوش ہوتی ہوں، جیسے میں کسی سیریز میں ہوں، اور اس کے بعد میرے دانت باہر آ جائیں گے۔ اور سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ بھولی اور شرمیلی سی چپ چاپ فلاور گرل روکی ہی تھی نا؟ یہ تو طے ہے کہ کوکا کولا بچوں کے لیے اب ہرگز نہیں ہے، یہ تو شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ویسے ہارنے کے بعد تمہیں میرا خون پینے کی اجازت ہے، اس نے کہتے ہوئے بڑے طریقے سے سبرینا کی گوٹی 2 قدم پیچھے کی، اور سبرینا دیکھ چکی تھی اس نے غصے سے پورا بورڈ ہی الٹ دیا تھا، کیونکہ اس کے بغیر تو لوڈو مکمل ہی نہیں ہوتی تھی۔ سین چینج۔ کزان سیدھا کیفے پہنچا، سخت تپے ہوئے مون میں تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ سیدھا جا کر ادا جان کی پرانی شکاری رائفل نکالے اور اس سے سبرینا کو اڑا دے، لیکن تڑپا تڑپا کر مارنے کا اس نے اس کی ہارلی کے ٹائر کو بڑے بے رحمی سے چیرا ہے۔ اس کی اتنی ہمت، اتنی جرأت! وہ آخر کسی خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ وہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ اوپر سیڑھیاں پھلانگ کر وہ اس طرف آیا جہاں کونے میں متشمہ کافی کے سپ لیتے ہوئے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ نہیں تو دل کر رہا تھا سبرینا کا غصہ بھی متشمہ پر نکال لے، لیکن نہ جانے کیوں خود پہ کنٹرول کیا تھا۔ جی فرمائیں، اب ایسی کون سا حکم ہے جسے دینے کے لیے آپ نے بلایا ہے؟ اگر تم نے اس پھولن دیوی کا نام لیا تو اس گرم کافی سے نہلا دوں گا۔ ہاتھ کو باہم ملائے اس نے ٹھنڈے یخ لہجے میں کہا تھا۔ متشمہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کپ رکھتے ہوئے بولی، سخت تپے ہوئے ہو، اور یہ سبوں سے کیا مسئلہ ہے؟ کیا کیا ہے اس بیچاری نے؟ بیچاری؟ بتاؤں گا کتنی بیچاری ہے۔ چڑیل ہے جو اس کے ماں باپ بھی ڈر کر اس دنیا کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور ہمارے سر پر تھوپ دی ہے۔ دیکھنا ایک ایک کو مارے گی، پھر سر پکڑ کر بیٹھے رہنا۔ متشمہ نے گہرا سانس لیا۔ پلیز کزان، اس کو ٹارگٹ مت بناؤ۔ کل جو تم نے حرکت کی ہے اس پہ اگر وہ تم پر غصہ ہوتی بھی ہوگی تو اس کا حق بنتا ہے۔ اس بیچاری نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کزان نے غصے سے ٹیبل پہ مکہ مارا۔ کافی کا کپ زور سے ہلا تھا۔ وہ بیچاری نہیں، اب ہم نے اس کی بات کی نا ڈائن، تو میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ اوکے، ریلیکس ہو جاؤ، بات کرنے آئی ہوں۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک لفافہ نکالا۔ یہ کیا ہے؟ کزان نے لفافہ اٹھایا۔ متشمہ بے حد گمبھیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کھول کے دیکھ لو۔ کزان نے چوک کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے غور سے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کزان نارمل لہجے میں متشمہ سے پوچھ رہا تھا۔ کزان، اسے کھولو۔ متشمہ کے کزان کو جھٹکا لگا تھا۔ ایسا کیا ہوا ہے؟ اس نے کھولا تو دیکھا ٹکٹ تھا، مزید نکال کر دیکھا تو جاپان کا ٹکٹ تھا۔ اب تو وہ ہل نہیں سکا۔ تمہیں ادا جان کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتے ہو۔ اور یہ، اس نے بیگ سے نکالا چیک اسے دیا۔ تمہارا خرچہ، تم آرام سے 2-3 مہینے وہاں گزار سکتے ہو۔ یہ کیا بک رہی تھی؟ وہ کبھی مر کر بھی اسے 10 پاؤنڈ نہ دے، اور آج 6,000 پاؤنڈ دے رہی تھی۔ وہ بھی یقینا اس کی شادی کے پیسے ہوں گے، لیکن یہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ تم مجھے بھگا رہی ہو یہاں سے ڈائن؟ متشمہ کو لگا وہ اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گی۔ نہیں، تمہیں سکون عطا کر رہی ہوں، جس کی تلاش میں تم مارے مارے پھر رہے ہو۔ تمہیں بریک کی ضرورت ہے۔ اور یہ نیک خیال ایک دم سے آپ کے ذہن میں کیوں آیا؟ اتنی نیکی تو آپ رمضان کے مہینے میں بھی نہ کریں۔ وہ تمسخر انداز میں بولا تھا۔ جب تم چیخ چیخ کر ادا جان سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں جاپان جانا ہے، تو اب جب مل گیا ہے تو سوال کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ محترمہ، مجھے کبھی کسی نے کچھ دینا سکھایا ہی نہیں ہے، اور مجھے تو صرف چھیننا آتا ہے، کیونکہ زندگی کے 25 سال لوگوں نے صرف مجھ سے میرا سب کچھ چھینا ہے، دیا نہیں۔ متشمہ نے زور سے لب دبائے تھے۔ بتاؤ، مجھے اسی لیے تو نہیں بھیج رہی ہو کہ میں اس کی شادی نہیں ہونے دوں گا؟
اتنا پیار کرتی ہو اس سے؟ ڈر گئی ہو مجھ سے؟ اتنا تو اپنا نہیں سوچا تھا، تو اس کے بارے میں تم مجھے یہ سب دینے کو تیار ہو گئی ہو؟ تشو، یہ رقم 6,000 پاؤنڈ ہے، 600 نہیں، دیکھ لو۔ قزان، تم تھک نہیں گئے؟ تم بھاگتے بھاگتے، خود سے لڑتے لڑتے، ہم سب سے لڑتے تھک نہیں گئے؟ ایک لمحے کے لیے تم نہیں رکے قزان؟ تم جاؤ، کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے جاؤ، مگر پلیز جاؤ۔ متشمہ کا لہجہ آخر میں بھرایا ہوا تھا۔ قزان کا منہ کھل گیا۔ اسے ہوا کیا ہے؟ اس کے انداز میں عجلت، لہجے میں بے بسی اور آنکھوں میں خوف کیوں تھا؟ وہ کیوں ڈر رہی تھی؟ وہ تو کبھی نہیں ڈرتی تھی اس سے، پھر وہ کیوں ڈر گئی تھی؟ مجھے قزان کیوں بلا رہی ہو؟ اب وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ متشمہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ بتاؤ مجھے قزان کیوں بلا رہی ہو متشمہ؟ اس نے متشمہ پر اچھا خاصا زور دیا تھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے قزان، کیونکہ تمہارا نام یہی ہے۔ قزان نے لب زور سے دبایا تھا، پھر اس نے ٹکٹ اور چیک دونوں کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ متشمہ کا منہ کھل گیا۔ اگر مجھے تم 1 سال پہلے یہ دیتی تو میں بنا چوں چا کیے چلا جاتا، مگر اب میرا جانا ناممکن ہو گیا ہے۔ متشمہ آنکھیں حیرت سے پھاڑے ان ٹکڑے ہوئے ٹکٹ اور چیک کو دیکھ رہی تھی، جسے قزان نے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ یہ قزان، تم ہوش میں ہو؟ پتہ نہیں، مگر جب اس کو پھاڑا تو لگتا ہے زندگی میں پہلی بار ہوش و حواس میں آ کر فیصلہ کیا ہے۔ خیر، اب ناشتہ منگوا لیں، ویگن فرائی اب کھائیں گے، اور بل میں ہرگز نہیں دے رہا۔ متشمہ بالکل ساکت اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اتنا بڑا موقع اپنے ہاتھ سے قزان نے خود ٹھکرا دیا۔ ایسا کیا بدلا؟ یہ کیف تو نہیں تھا۔ اسے صبرینہ کے لکھے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ تم زخمی ہو قزان، مگر تم برے نہیں ہو۔ تم جب اپنا غم نہیں سوچتے تو اس دن تم بے حد نارمل ہوتے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ تمہیں اتنے موقع ملتے ہیں، مگر تم اس وقت انہیں نظر انداز کر دیتے ہو۔ قزان ساکورا، میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ ایسے ہی ہو جاؤ۔ سبو بہت اندر سے جانتی تھی اسے اتنا، اور وہ تو اپنے بھائی کو ایک ساتھ رہ کر بھی نہیں جان پائی۔ شاید محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ سیفی بوائے کیسا ہے؟ گھونسلے سے نہیں نکل رہا تمہارا میاں، بہت دن ہو گئے ہیں اسے لوٹا نہیں میں نے۔ وہ ایک دم قزان کو دیکھنے لگی، جو ویٹر کے آتے ہی اپنا آرڈر دے کر اس سے بولا تھا۔ متشمہ پھر اس کی بات کا جواب دینے لگی۔ اگر سبو نے اسے بدل دیا تو اس سے بڑھ کر نہیں، قزان اسے توڑ دے گا، اور وہ یہ کبھی مر کر بھی نہیں چاہے گی۔ تم کہاں پیچھے آ رہے ہو؟ وہ بائک روک کر اتر کر اس کے پیچھے آیا، جو گھر کا دروازہ کھول رہی تھی۔ ایک دم اس کے اس طرح آنے پر وہ بولے بغیر نہ رہ سکی۔ کیا گھر سے نکال دیا گیا ہوں؟ اچھا خاصا سارا گھر دفع ہوا ہے، میں سکون سے مزے کروں گا۔ کاش ہمیشہ گھر سے باہر رہیں، تاکہ ان منحوسوں کی شکلیں نہ دیکھنی پڑیں۔ ویسے اتنی خاموشی، اتنا سکون، اوف دیکھنا۔ بہت جلد یہ 2 گھر اپنے نام کروں گا، تم سب کو پھر گھر سے باہر نکالوں گا۔ متشمہ نے اسے تن سے دیکھا تھا۔ جن کے لیے تم بکواس کر رہے ہو وہ میرے امی ابو اور دادا ہیں۔ ان کے بڑے احسانات ہیں کہ تمہاری بدتمیزی کے باوجود رہنے دیتے ہیں۔ کب بڑے ہوگے تم؟ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ قزان اس کے پیچھے آیا۔ دراصل ایک زبردست بدلہ اپنے ذہن میں تیار کر کے آیا تھا، تاکہ صبرینہ میڈم سے بدلہ لے سکے۔ گڑ گڑائی نہ بری طرح تو اس کا نام بھی قزان ساکورا نہیں۔ 6 فٹ کا تو ہو گیا ہوں، اور کتنا بڑا ہونا ہے، اور کوئی احسانات نہیں ہے میرے پہ۔ میرے باپ کا بھی گھر ہے، حالانکہ ان کے لیے الگ گھر ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں، اپنے 2 بیکار بیٹوں کے لیے دادی جان گھر چھوڑ کر گئی ہیں۔ ظاہر ہے زندہ کس نے ہونا تھا، مجھے تو مارنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کہتے ہوئے وہ متشمہ کا سر گھما کر زور سے اسے مارتے ہوئے لاؤنج کی طرف آیا۔ کچن کی طرف کا رخ کیا تھا جب ایک دم سے اس کے پاؤں جم گئے تھے۔ اس سے پہلے سر گھما کر لاؤنج کی طرف دیکھتا، متشمہ اس کے پیچھے آ کر ایک دم دہل گئی۔ یا اللہ سبو! متشمہ سے پہلے قزان تیزی سے بنا سوچے سمجھے دل کی رکتی بیٹ پر اس طرف آیا، جو زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل پیلا تھا، اور ہاتھ لگانے پر وہ بالکل برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ قزان اپنا سارا بدلہ، سارا غصہ، سب کچھ بھول گیا۔ سبو کیا ہوا ہے؟ سبو! قزان کیا ہوا؟ سبو! قزان نے اسے پکڑ کر اس کا چہرہ تھپکا تھا۔ روکی! روکی! صبرینہ!
कहीं इसकी फिर से डेट तो नहीं आ गई? इसने बड़े तहामुल से मुतशमा से पूछा। मुतशमा को होश नहीं था, वरना वो इसकी बात पे हैरान रह जाती। पता नहीं, सुबह तो ठीक थी। इसके हाथ कितने ठंडे हैं। इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। कज़ान ने इसकी गर्दन से नब्ज़ चेक की, जो नॉर्मल से ज़रा आहिस्ता चल रही थी। पानी लाओ। सबरीना। रोकी। रोकी, आंखें खोलो। गॉड डैम! इसने सबरीना का ज़ोर से चेहरा हिलाया था। ये इसकी इतनी हालत क्यों बिगड़ जाती है? इसने सबरीना को सीधा करना चाहा। इसी वक्त सबरीना की हल्की सी आंख खुली। इसके बाद इसने कज़ान को हटाकर सीने पर हाथ रखकर उठना चाहा, तो इसी वक्त कज़ान ने इसे थाम लिया। मुतशमा ने झुककर सबरीना को पानी पिलाना चाहा। सबरीना ने गिलास हटाया। दर्द, शदीद दर्द, उल्टी। कज़ान ने इसके बाद तेज़ी से उठाकर इसे वॉशरूम में लाया और सिंक के सामने खड़ा करके पकड़ा था और दूसरा हाथ से सबरीना के बाल पकड़े। जब सबरीना फारिग हुई तो इसे एहतियात से बाहर लाकर सोफे पर लिटाया। मेरी जान निकल रही है सब्बू, क्या हुआ है? फिर से वही यूजुअल तबीयत है। कज़ान ने फ्रिज से जाकर गैटोरेड की बोतल निकाली और इस तरफ आया। मुतशमा के दोबारा बोलने पर सबरीना ने नफ़ी में सर हिलाया था। कमर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथौड़े बरसा रहा है। मुझे इतना नहीं पीना चाहिए था। कज़ान ठहर गया। मुतशमा की भी सांसें रुक गईं। क्या पीना नहीं चाहिए था? बताओ सब्बू, क्या पिया है? सुब्बू। कोक, ढेर सारी, पता नहीं। उफ! कज़ान ने झुककर इसका सर उठाया था और बोतल होठों के करीब लाया था। मुंह खोलो। सबरीना ने नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं, मुझे नहीं पीना। रोकी, मुंह खोलो। सबरीना ने चौंक कर देखा तो उसकी मदद करने वाला और कोई नहीं, कज़ान था। सब्बू, मेरी जान, पियो। मैं क्रैक्स निकालती हूँ, फिर दवाई देती हूँ। किस पागल ने कहा था? और सुबह के टाइम कौन कोक पीता है? कज़ान के जोर देने पे सबरीना खुद सीधा हुई थी और पकड़कर पीना चाहा तो कज़ान ने बोतल पकड़े रखी थी। पियो। वो और कुछ नहीं मज़ीद बोला था। सबरीना थोड़ा सा सिप पीकर लेट गई थी। थोड़ा और। सबरीना ने नफ़ी में सर हिलाया। बस। इसके बाद दूसरे सोफे से कुशन उठाकर इसकी टांगों के नीचे रखा। फिर इसके हाथ चेक किए, ठंडे, पसीने से भरे। ज़ोर से हाथ को दबाकर इसने पूछा था, तुमने कुछ खाया है? सबरीना ने आंखें बंद कर ली थीं। एकदम नफ़ी में सर हिलाया था। कज़ान ने इस पर तंज नहीं किया। इसको थोड़ा सा खिलाओ और इसके हाथ रगड़ो। तुम डॉक्टर को बुलाने जा रहे हो? वो जो पैकेट ढूंढ कर लाई थी, जो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो इससे बोली थी, नहीं ठीक हो जाएगी। नाश्ता नहीं किया है, मैं इसके लिए नाश्ता बनाता हूँ। तुम देखो और इसे सब दो, और अगर कमर में ज़्यादा दर्द होगा तो खाने के बाद पेन रिलीफ देकर सुला देंगे। वो संजीदगी से कहकर किचन की तरफ आया। 10 मिनट बाद वो सबरीना के सामने नाश्ते की प्लेट लाया, जिसमें 2 फ्राइड एग, टोस्ट, बंस और फ्राइड मशरूम लाया था, जो खालिस बरतानिया के लोग नाश्ते में खाया करते थे। सबरीना अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी और मुतशमा इसके तलवे रगड़ रही थी। चलो मेरी जान, खाना खाओ। खाना खाकर दवाई दूंगी और तुमने फिर सो जाना है। वो बिल्कुल माओ की तरह उसे पुचकारते हुए बोली, मैं खा चुकी हूँ और मैं और कुछ नहीं खाना चाहती, मैं बस सोऊंगी। वो सर झटकते हुए आहिस्तगी से बोली थी, सो जाना, पहले खाओ। अब कज़ान गंभीर लहजे में बोला था, नहीं शुक्रिया, मैं हाथ धोकर आती हूँ, फिर सब्बू को खिलाती हूँ। वो उठी तो कज़ान ने सामने टेबल से निवाला तोड़कर इसके होठों के करीब लेकर गया था। रोकी। कज़ान ने जोर दिया था। सबरीना ने इसका हाथ हटाया। सबरीना, कातिलों की कब से फिक्र हो गई है आपको? वो तेज़ी से बोली। कज़ान ठहर गया, फिर खामोशी से एक बार फिर हाथ बढ़ाया था। होश में तो हैं? नज़र नहीं आ रहा सामने साकोरा वाजिद की कातिल है? इसे लुक्मा दे रहे हैं। कज़ान ने इसका जबड़ा पकड़ा था और मुंह खोलकर निवाला डाला था। सबरीना ने ज़ोर से हाथ मारा। वो दूसरा तोड़कर इसे देने लगा, तब तक मुतशमा आ गई थी। क्या हुआ सब्बू? क्यों मुंह बना रही हो? तुम हटो, मैं खिलाती हूँ। सबरीना ने निवाला हल्क में उतारा था और कहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। नहीं, देखो, इस बदतमीज़ ने हमारे लिए तो उठकर पानी का गिलास नहीं दिया, तुम्हारे लिए इतना ज़बरदस्त नाश्ता बनाया है, खाना तो पड़ेगा। चलो, बेबी खाला होती तो खा लेती, मुझसे नहीं खाओगी तो अम्मी से कंप्लेन कर दूंगी। सबरीना को उलझन हो रही थी, कज़ान की वजह से, जो सामने खड़े सीने पर बाजू लपेटे उसे देख रहा था। ये आदमी बोल क्यों नहीं रहा था कुछ? कल तक इतना गुस्से से पागल हो रहा था और आज इतना नॉर्मल, इतना शांत।
اوپر سے اس کا کیئرنگ انداز، جبکہ اس نے تو ہارلی کے ٹائر بھی پنچر کیے تھے۔ اس نے کزان کو دیکھا، وہ نارمل انداز سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ شاید اسے شک نہیں ہوا ہوگا، ورنہ تو ایسی حالت میں اس نے تو اس کا گلا دبا کر اس کا کام تمام کر دینا تھا۔ ہارلی میں تو کزان کی جان تھی، یہ کیا کر دیا اس نے؟ اتنا غصہ تو اسے کبھی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ کزان کا فون بجا تو فون نکال کر دیکھا تو اس کے گیراج سے کال آئی تھی۔ وہ سلائیڈنگ ڈور کھول کر لون میں آیا تھا۔ ہاں زیک باس، ہارلی کے ٹائر چینج کر دیے ہیں، آپ کب تک آ رہے ہیں؟ اس نے مڑ کر دیکھا، سبرینا متشمہ کے ہاتھ سے ناشتہ کر رہی تھی۔ آج میں نہیں آؤں گا، تم لوگ دیکھو، اور ہاں ہارلی کو اندر لے جانا، بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اسنیک کی بائک استعمال کروں گا۔ اوکے باس۔ اس نے فون بند کیا اور اسنیک کو کال ملائی، پھر ایک دم ارادہ ترک کر دیا۔ بعد میں خبر لیتا ہوں اس کی، یہ نہ ہو اس کی طبیعت سن کر پھول اٹھا کر نہ آ جائے۔ سیدھا اندر آیا اور سائیڈ والے صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا جو بار بار متشمہ کے کھلانے پر بس بس کر رہی تھی، اور وہ اس کو بس آخری کا کہہ کر تقریباً سارا ناشتہ ختم کروانے کی در پہ تھی۔ متشمہ نماز پڑھنے گئی تھی اور وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے آہستہ آواز میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، جبکہ سامنے والے صوفے پہ وہ بے سود پڑی سو رہی تھی۔ کزان نے اس کا کمبل دوبارہ درست کیا تھا، پھر بھی سبرینا نے نیند میں ساری بازو اور ٹانگیں باہر نکالی تھی۔ اس کو ایسے دیکھ کر کزان کے لبوں پہ مسکراہٹ انجانے میں آ جاتی تھی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور ابھی تک یہاں سے اٹھا نہیں تھا، اور نہ ہی اسے جوائنٹ کی طلب ہوئی تھی، بس کافی بنا کر بیٹھا تھا۔ متشمہ نماز پڑھنے سے پہلے اسے لنچ منگوانے کا کہہ رہی تھی تو کزان نے کہا وہ پہلے ہی پیزا آرڈر کر چکا ہے۔ وہ جانے سے پہلے غور سے کزان کا یہ روپ دیکھتی رہی تھی، پھر گہرا سانس لے کر سیدھا کمرے میں گئی تھی۔ کزان نے بے خیالی میں کافی کی کچھ بوند اپنی شرٹ پر گرا دیے تھے تو سیدھا اٹھ کر اس نے کپ کاؤنٹر پر رکھا اور سیدھا اوپر گیا تھا۔ اپنے کمرے سے چینج کر کے باہر آیا، ریڈ اینڈ بلیک پلیٹڈ شرٹ کے ساتھ سلیوز فولڈ کرتا ہوا وہ نیچے جانے لگا۔ ایک دم سے متشمہ کی آواز پر چونک کر رکا تھا۔ آپ کو پیسے ٹرانسفر کرتی ہوں۔ نہیں، اس نے پھاڑ دیا ہے چیک اور ٹکٹ بھی۔ مجھے تو لگا تھا وہ بے حد خوش ہو کر جانے کی تیاری کرے گا، جبکہ اس کی بات پہ حیران تھی۔ جاپان جانے کے لیے مارا پھر رہا تھا، جبکہ اب کہتا ہے اس کا مقصد یہاں ہے۔ مجھے تو اس کی بات سے ڈر ہی لگ گیا ہے۔ اس کے کیا ارادے ہیں؟ آپ پوچھ کر دیکھیں اس نے ایسا کیوں کیا۔ بلزنگ والے تو اپنا سر کٹوا دیں گے مگر زبان سے ایک لفظ نہیں نکالیں گے۔ مجھے تو لگ رہا ہے میرے سے بھی پہلے اسے ان خط کے بارے میں پتہ ہے۔ ظاہر ہے ہر چیز اس کی نظر کے سامنے چھپی تھوڑی ہو سکتی ہے۔ کزان حیران ہوا، یہ کس چیز کی باتیں کر رہی ہے، اور اس نے اتنی بڑی رقم سیف سے کیوں لی تاکہ اسے جاپان بھیج سکے؟ کیا ارادے ہیں اس کے؟ تشو تو کبھی مر کر بھی سیف سے ایک پائی نہ لے، ایسی کیا آفت آ گئی؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ مزید سنے بغیر دبے قدموں سے نیچے آیا تھا تاکہ اسے پتہ نہ چلے کیا مقصد تھا اور یہ کس خط کی بات کر رہی تھی۔ کون سے خط؟ ایسا کیا لکھا تھا خط میں جسے وہ جان کر کچھ غضب کا کرے گا؟ کہیں اوکسان سے متعلق بات تو نہیں ہے، مگر اوکسان یا دادی میں سے تو کوئی خط وغیرہ نہیں لکھتا تھا۔ اگر کچھ لکھا بھی ہو تو جاپنیز میں، متشمہ کو کیسے سمجھ آئے گی؟ اس الجھن میں وہ نیچے آیا تو دیکھا وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ کزان نے کمبل ٹھیک کیا اور اس کے منہ پر آئے لٹوں کو چہرے سے ہٹایا تھا۔ سبرینا ہلکا سا کسمسائی تھی۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں غصہ کیوں نہیں آ رہا تھا، جتنا وہ تپا ہوا تھا اتنا اب اس کو دیکھ کر پرسکون کیوں محسوس کر رہا تھا۔ کزان کو ہر کوئی چھوڑ سکتا ہے، اس کی روکی ہرگز نہیں۔ اس کے لکھے لفظ پڑھا کرو کزان، ان میں شفا ہے۔ اور کزان کی آواز سبرینا کو دیکھ کر اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کون ہو تم روکی؟ کیوں تمہیں دیکھ کر مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر سیدھا ہوا تھا۔ تم قاتل نہیں ہو، تم ایک مچھر کو نہیں مار سکتی، میری اوکسان کی قاتل کیسے ہو سکتی ہو؟ تم بہت اچھی ہو۔ تمہیں کوئی کام نہیں ہے کزان؟ اب کزان 5 بجے کے وقت کافی بنا رہا تھا اور روکی ابھی تک سو رہی تھی تو متشمہ جو اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ اس وقت سے ایک بار نہیں اٹھا، اتنا لمبا بیٹھنا وہ بھی سبرینا کے لیے سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ جان نہیں پا رہی تھی۔
کزان کافی مشین کو بند کرتا ہوا اسے دیکھنے لگا، جو میگزین پکڑے صوفے پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، وہ بھی بڑی عجیب نظروں سے۔ نہیں تو کہا تھا نا کہ سکون سے گھر پر وقت گزاروں گا، ایسے موقع کہاں ملتے ہیں۔ وہ بڈھا صوفے سے اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی اسکرین پہ بندہ ٹی وی دیکھے۔ تم کیوں بھول جاتے ہو کزان کہ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ تمہارے دادا ہیں، بزرگ ہیں۔ دادا نہیں تو کم سے کم بزرگ سمجھ کر ہی لحاظ کر لیا کرو، اور تم اتنی دیر کب سے ٹی وی دیکھنے والے ہو گئے ہو۔ اب وہ چل کر اس طرف آیا اور مزے سے اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر سپ لیتے ہوئے نیٹ فلکس میں اب کوئی تیسری فلم لگانے لگا۔ ڈائن، شکر کیوں نہیں مناتی ہو؟ آج بنا بربادی کے سکون سے تمہارے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھ رہا ہوں، تمہیں تنگ بھی نہیں کر رہا۔ سوچ بھی سکتی ہو اگر مجھے جانے دیا تو کیا کیا کر سکتا ہوں، خاص کر ساتھ والا گھر کا کیا بنے گا۔ تم چاہتی ہو کہ میں کچھ کروں؟ متشمہ نے اس کے بازو پہ زور سے میگزین مارا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، لیکن مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ تم گھر کیوں بیٹھے ہو؟ تم نے کچھ پلان تو نہیں کیا؟ وہ سپ لیتے ہوئے پرسوچ نظر آنے لگا۔ سوچا تو تھا، مگر یہ تمہاری بیمار کزن پڑی ہے، اس کا لحاظ کر رہا ہوں۔ ویسے بیوقوف ایک نمبر کی ہے، صبح کے ٹائم کوک کی بوتل کون پیتا ہے؟ وہ بھی اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کر۔ وہ ہنس کر بولا تھا۔ بکو مت، اب مجھے بتاؤ، تمہارے اور اس کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ جھگڑا؟ ایسے مت بنو ڈائن جیسے تمہیں کچھ پتا نہیں۔ اس سے پہلے متشمہ کچھ کہتی، سبرینا نے کروٹ لی تھی اور آنکھیں کھولی تھی۔ اسے درد بھری سسکی اس کے ہونٹوں سے نکلی تھی۔ کزان کا سر اب تیزی سے گھوما تھا۔ سبو، تم ٹھیک ہو؟ متشمہ اب اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ سبرینا اٹھی اور اس نے اپنی کمر کو پکڑا جہاں شاید اسے درد ہو رہا تھا۔ وہ اب متشمہ کو جواب دینے کی بجائے دادی کی تصویر کے ساتھ لگی گھڑی میں وقت دیکھنے لگی۔ اوہ، میں اتنی دیر تک سوتی رہی، اف۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنے منہ پر آئے بالوں کو ہٹا کر اس نے متشمہ سے کہا، تشو، مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ تم خود اتنی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ لگ تو نہیں رہا۔ کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ پانی؟ اس کا گلا سوکھ رہا تھا، تب وہ آہستگی سے بول پائی تھی۔ متشمہ اٹھنے لگی، اس سے پہلے کزان اٹھ گیا تھا اور سیدھا فریج سے پانی کی چھوٹی بوتل اسے دی تھی۔ سبرینا نے اسے دیکھا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ متشمہ نے کزان سے بوتل لی اور سبرینا کو کھول کر دی۔ تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں، شاید پانی کی کمی ہو گئی ہے، اسی لیے کریمپس ہو رہے ہیں۔ وہ گھونٹ لیتے ہوئے متشمہ سے بولی تھی۔ لیکن ایسی حالت تم عام دنوں میں نہیں ہوتی سبو، متشمہ سبرینا سے آہستگی سے بولی، کیونکہ کزان کھڑا تھا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، لیکن شاید کوکا کولا اتنی اچھی نہیں، اسی لیے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کڈنی میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ادھر شارپ قسم کا درد ہو رہا ہے۔ کزان نے تمہارے لیے سوپ بنایا ہے، لے آؤں؟ سبرینا کو اب کی بار بھوک لگ رہی تھی، لیکن جب اس نے سنا کزان نے سوپ بنایا ہے تو ایک دم سے حیرت سے متشمہ اور سامنے خاموشی سے ٹی وی دیکھتے کزان کو دیکھا، جس کی توجہ اب ان کی طرف نہیں تھی۔ یہ کب سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ متشمہ کے کانوں میں اس سے پوچھنے لگی تھی۔ متشمہ نے اسے اور بے پرواہ سے کزان کو دیکھا، سوچا کہ جھوٹ بولے کہ ابھی آیا ہے۔ کزان کی یہ رحم دلی سبو کے دل میں غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی کہ کزان کے فون پہ میسج آیا۔ وہ غور سے میسج پڑھ رہا تھا جو ہوک نے بھیجا تھا، پھر گہرا سانس لے کر اٹھ گیا تھا۔ میں جا رہا ہوں اور میڈیسن کا پیکٹ میں کاؤنٹر پر رکھ رہا ہوں، اسے کھانے کے بعد فورا دے دینا، کچھ مسائل ہو تو کال کر لینا، وہ کہہ کر جانے لگا جب متشمہ سر ہلا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا، بات سنو، اسے سوپ کے علاوہ میں اسے کچھ اور کھانے کو دے سکتی ہوں؟ کزان نے اسے پھر سبرینا کو دیکھا، جو اب تک حیرت سے اس والے کزان ساکورا کو دیکھ رہی تھی جس سے وہ واقف نہیں تھی۔ کزان نے نگاہیں پھیری۔ میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں، بعد میں اس نے جو کھانا ہو کھا لے، بس فریزی ڈرنک سے دور رکھنا۔ کہتا ہوا وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ جب دروازہ بند کرتی متشمہ نے ایک بار پھر اسے روکا۔ کزان مڑا۔ بہت شکریہ سبو کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ وہ ٹھہر گیا، پھر بنا کچھ کہے اسنیک کی بائک سیدھی کرتا ہوا اسے اسٹارٹ کرنے لگا۔
सीन चेंज। वो मुतशमा के साथ शॉपिंग के लिए निकली थी। दोपहर तक सब फैमिली ने वापस आ जाना था। तब तक दोनों ने प्लान किया था कि छुट्टी का दिन तो क्यों ना शादी का जोड़ा पसंद कराएं। डेट फिक्स तो नहीं की थी, लेकिन बकौल सैफ के अब तैयारी वगैरह शुरू कर दे। किसी भी वक्त मुतशमा की सास डेट फिक्स करने के लिए आ जाएगी और डेट तकरीबन 4 महीने बाद की ही लेंगी। इतने कम वक्त में एकदम इसके लिए धमाका ना हो। वो उसको ग्लास्को के एक मशहूर पाकिस्तानी डिज़ाइनर बुटीक में ड्रेस देख रही थी। यार, बाकी सब तो समझ में आ रहा है, मगर ब्राइडल कुछ खास नहीं है। मेरा तो बहुत दिल कर रहा है मैं और तुम 1-2 हफ्तों के लिए पाकिस्तान चलते हैं। मामू के पास रहते हैं, वहाँ तो बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है। तुम और मैं दोनों घूम भी आएंगे। सबरीना रॉयल ब्लू फ्रॉक निकाल कर आईने में खड़े होकर देखने लगी। पता नहीं, मगर मुझे नहीं लगता कि खाला मानेंगी। वो मामू से बात जो नहीं करती। ओहो, टाइम कहाँ मिलता है। मामू का सुना है कि इतना बड़ा कारोबार जो है, ऊपर से अम्मी नाराज ही रहती हैं। ये भी बात है कि बेजी खाला की डेथ पर तीसरे दिन फ्लाइट लेकर आए थे, वो भी अगले दिन ही वापस चले गए। इस वजह से अम्मी का गुस्सा जायज़ लगता है, लेकिन ऐसा भी क्या है कि हम जाएं तो हमें निकाल देंगे, और इतना ऐतराज़ हुआ तो हम दोनों होटल में रह लेंगे। यार, यहाँ के ब्राइडल ड्रेस बहुत तेज़ और भड़कीले किस्म के हैं, तो तुम लाल रंग ना पहनो। देखो, वो पीच और पिंक रंग का लहंगा कितना खूबसूरत लग रहा है, तुम्हारे स्किन टोन पर बहुत जचेगा। मगर सैफ की सख्ती से डिमांड है कि मैं बारात पे मरून रंग का लहंगा पहनूं, और यहाँ कोई ढंग का मरून रंग का लहंगा छोड़ो, कोई आम ड्रेस भी मज़े का नहीं है। अच्छा, कुछ करते हैं, हम यहाँ रहकर भी तो लहंगा ऑर्डर करवा सकते हैं ना तशु। चलो, अब यहाँ से बाद में जो कपड़े पहनने हैं वो तो देख लो। मगर वो भी बड़ा रिस्की मामला है। तुम बैठ जाओ। अम्मी सख्त खफा हो रही थी। एक तो तुम्हारी तबीयत खराब है, ऊपर से सुबह ही सुबह मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ले आई हूँ। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी तशु, ऊपर से मैंने खाना ढंग से नहीं खाया था, और इतना मीठा सोडा पीना था तो हालत तो बिगड़नी ही थी। तुम जानती हो ना, खाला और अम्मी कितना मना करती हैं मुझे कि मैं मीठा ना खाऊं ना पीऊं। उफ, अगर कज़ान ना होता तो मैं तुम्हें कैसे उठाकर लेकर जाती, क्या करती। मैं तो वहीं रोने लग जाती। सबरीना खामोश हो गई। एकदम अजीब सा मीठा मीठा दर्द दिल में उठा था। बदतमीज़ कमबख्त इंसान दिल बुरा करता है तो अपने खामोश अदा से जीत भी लेता है। एक बार भी इसने इसे कुछ नहीं कहा, हालांकि इसने इसकी हार्ली को बेरहमी से पंचर किया था। ऐसा हो नहीं सकता हार्ली का दीवाना जानता ना हो कि किसने ये कारनामा अंजाम दिया होगा। इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आई थी तो वो बुटीक से बाहर आ गई थी। यार सब्बू, वैसे सोच रही थी कज़ान से हमें कितनी चिढ़ होती है, मगर एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ भरा एहसास मुझे कल महसूस हुआ। कज़ान के होते हुए मुझे बिल्कुल कोई फिक्र नहीं थी। इतना यकीन था कि वो सब संभाल लेगा। क्या भाई ऐसे होते हैं सब्बू? सब्बू मुस्कुराकर कंधे उचकाकर बोली थी, मुझे नहीं पता तशु कि भाई कैसे होते हैं, लेकिन तुम खुद को लकी जानो कि तुम्हें इतनी बड़ी फैमिली के साथ एक भाई भी मिला है। अपने इन रिश्तों को फॉर ग्रांटेड मत लेना। इसके लहजे और बातों में कुछ ऐसा था कि मुतशमा रुक गई थी। फिर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने सबरीना को गले लगाया। तुम अकेली नहीं हो सब्बू, खबरदार खुद को अकेला समझा। मैं, अम्मी, बाबा, अदा जान और कज़ान, हम सब तुम्हारी फैमिली हैं। सबरीना ने इसके गर्द बाजू फैलाए थे। जानती हूँ। मुतशमा, किसी जानी पहचानी आवाज़ के पुकारने पर वो दोनों अलग होकर मुड़कर देखा तो ग्रे सूट में और कोई नहीं, हैंडसम सैफ, और इसके साथ वाइट शर्ट और ग्रीन जैकेट के साथ ब्लैक रिब्ड जीन्स में और कोई नहीं, साकोरा था। कज़ान ने इन दोनों को देखकर गहरा सांस लिया। यार, जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो तुम्हारी बीवी जासूस बनकर आ जाती है। सैफ इसकी बात पर मुस्कुराया था। सैफ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसने कज़ान के साथ क्यों हैं नहीं पूछा था, क्योंकि कल रात को वो ही तो कह रही थी कि आप कज़ान से बात करें। ज़रूर सैफ ने कोई बात की होगी। अब तो उसे बेचैनी हो गई थी। नाश्ता करने आए थे, पार्किंग ज़रा दूर की थी तो इसी तरफ ही आ रहे थे, और ये कौन सा इमोशनल सीन चल रहा था। सबरीना, कैसी हैं आप? मुतशमा ने बताया था कल आपकी तबीयत खराब हो गई थी। सबरीना ने मुतशमा को घूरा था, जिसके पेट में कोई बात नहीं रहती थी।
बस थोड़ी सी डिहाइड्रेशन हो गई थी भाई। मुतशमा का तो आपको पता है हर चीज़ को हल्का नहीं लेती है। थोड़ी खराब मोहतरमा, 6-7 घंटे से आप बेहोश पड़ी थी। कुछ खाया तो जा नहीं रहा था। खैर, वो सैफ को इशारा करने लगी कि वो उससे ज़रूरी बात करना चाहती है, तो सैफ समझ गया। यार कज़ान और सबरीना, अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बेगम को लेकर जा सकता हूँ। तुम्हें तो पता है ये मोहतरमा हाथ नहीं आती, सो बहाने करके साइड पर हो जाती हैं। हाँ, सब जानता हूँ। असली ख्वाहिश इन मोहतरमा की ही होगी। और ये इतना लंबा ब्रेक क्यों ले लिया है? खर्चा बचाओ और भाग जाओ। इसकी शक्ल देख देख कर ही बोर हो गया हूँ। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है और तुमने खुद अपनी बोरियत के खात्मे को अपने हाथों से गंवाया है। इसने दबे लफ्ज़ों में कज़ान पे तंज किया था। आप दोनों टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मैं घर जाऊंगी। खाला के आने से पहले कुछ खाना तैयार कर लूं। तशु, थोड़े पैसे दे दो और घर की चाबी तुम्हारे पास है। मुतशमा ने सुना तो इसे आंखें दिखाई दी। खबरदार, तुमने अगर किचन में क्या घर पे भी कदम रखा, कज़ान इस पर कड़ी नज़र रखो। मैं और सैफ तुम लोगों से आधा घंटे के अंदर मिलते हैं। मगर मुझे घर जाना है। सोने जाती तो मैं भेज देती, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर का अच्छाई का कीड़ा तुम्हें सोने नहीं देगा। कज़ान, इसका ख्याल रखना। चले सैफ, बेबी सिटर के लिए मैं ही मिला हूँ तुम्हें। कज़ान ने इसे घूरा था। इस नेक को बुलाऊं? सुना है बेहतरीन है ऐसे कामों में। मुतशमा इसके सामने आकर आहिस्तगी से बोली। कज़ान का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। हम इसी जगह पे हैं। सब्बू ने कुछ देखना हो तो इसके पीछे जाना। जी बेहतर। और कोई हुक्म मलका? बस इसे तंग मत करना। वो दोनों चले गए तो वो दोनों ऐसे ही खड़े रहे, एक दूसरे के आमने सामने। सबरीना उसे देख नहीं रही थी और कज़ान उसे ही देख रहा था। इसने गला खंकारते हुए इसे मुखातिब किया। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? सबरीना ने अब की बार सर उठाकर उसे देखा। जी ठीक हूँ, उसने आहिस्तगी से कहा। नाश्ता किया? इसने सर असबात में हिलाया था। मेडिसिन ली? वो अब हैरत से कज़ान साकोरा को देख रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और बोली, आप जा सकते हैं। आपको मेरी वजह से खुद को बाउंड करने की ज़रूरत नहीं है। कातिलों से दूर रहें तो बेहतर है। किस चीज़ की? लाल बैग की कातिल? इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो छोटे से छोटा बच्चा भी अपने हाथों से मार चुका है। खैर आओ, मुझे एक काम याद आ गया है। तुम भी साथ चलो, इतना वक्त तो लग ही जाएगा। आप जा सकते हैं। मुतशमा की वजह से मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर वो जाने लगी कि कज़ान ने आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ लिया था। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ और मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ। सबरीना ने अपने बाजू हटाना चाहा था, लेकिन कज़ान की गिरफ्त मजबूत थी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एपिसोड। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। खुदा हाफिज़।